موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی۔ رنگ روشنی خوشبو کے استعمال اور قرآن و حدیث کی مدد سے مختلف اقسام کے امراض کا علاج کرتے ہیں کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں کم ٹائم میں امیر ہو جاؤں۔ پاکستان کے اندر دیکھا جائے تو بہت سے مسائل ہیں، یہاں تو اسے نوکری نہیں ملتی، اگر نوکری ملتی ہے تو 20-25 ہزار کی نوکری ملتی ہے۔ کم ٹائم میں امیر ہونے کے وظیفے ہیں جو میں بتاؤں، ظاہر ہے میں نے قرآن پاک سے بتانا، جو کشائش رزق کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، طلبگار ہوتے ہیں، اس کے لیے یہ کیجئے کہ نماز فجر کے بعد اس کو آپ نے پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہماری جاب تھی، بہت اچھی تھی، بہت اچھے ہم نے لاکھوں میں کھیلا ہے، ایک دم سے ہم بے روزگار ہو گئے ہیں۔ اچھا سر، یہ تو جاب والے آ گئے اور ایک طرف ہمارے دوسرے لوگ آ گئے جن کی مطلب کہ پڑھے لکھے ہیں، جاب نہیں ہے۔ سر کاروباری حالات والے لوگ بھی ہیں، عامل بابا کا علاج، محبوب قدموں میں، اس طرح کے ایڈز بھی آ رہے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل۔ ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی، جو کہ ایسٹرو پامسٹ رنگ روشنی خوشبو کے استعمال اور قرآن و حدیث کی مدد سے مختلف اقسام کے امراض کا علاج کرتے ہیں۔ آج ہم جو ٹاپک ان سے ڈسکس کریں گے وہ ٹاپک بڑا ڈیفرنٹ ہے۔ وہ ٹاپک ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں کم ٹائم میں امیر ہو جاؤں، کہ مطلب جلد سے جلد جو ہے نا میرا کوئی لاٹری نکل آئے اور میں بہت زیادہ امیر ہو جاؤں۔ تو یہی ٹاپک آج لے کر میں ڈاکٹر محمد علی صاحب کے پاس آیا ہوں، ان سے تھوڑی بات کرتے ہیں۔ پہلے کرتے ہیں اسلام و دعا۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک، شکر اللہ کا سر، آپ کی دعائیں ہیں۔ اچھا سر، پاکستان کے اندر دیکھا جائے تو بہت سے مسائل ہیں کچھ چیزوں میں۔ وہ یہ مسائل ہیں کہ بچہ جو ہے MBBS کرتا ہے، ماسٹرز کرتا ہے، باہر سے پڑھ کے آتا ہے، لیکن جب وہ نوکری کے لیے جاتا ہے یہاں تو اسے نوکری نہیں ملتی، اگر نوکری ملتی ہے تو 20-25 ہزار کی نوکری ملتی ہے، جس سے وہ بڑا ڈسہارڈ ہو جاتا ہے۔ تو وہ چاہتا ہے میں امیر بھی ہوں، بینک بیلنس بھی اچھا ہو۔ تو یہ سر تھوڑے سے مسئلے مسائل ہیں۔ کم ٹائم میں امیر ہونے کا وظیفہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں ملے، اس بارے میں سر تھوڑی سی بتائیں گے آپ؟ کم ٹائم میں امیر ہونے کے وظیفے ہیں، مگر یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس کو لے لیتے ہیں، پھر اس کا جو ایک ڈیکورم، ایک پروٹوکول جو ہے اس کو فالو نہیں کرتے، رزلٹ جب پراپر نہیں آتا پھر مایوسی ہو جاتی ہے۔ تو میں ضرور آپ کے جو ویورز ہیں ان کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کروں گا، مگر ریکویسٹ میں یہ کروں گا کہ جو میں بتاؤں، ظاہر ہے میں نے قرآن پاک سے بتانا، تو اس میں ظاہر ہے پاکیزگی کا خیال جو ہے وہ رکھنا ہے آپ نے، اور سب سے پہلے آپ نے اللہ رب العزت پہ اور اللہ رب العزت کی جو قدرت ہے کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے، اس پہ پورا ایمان ہونا چاہیے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ان کے اوپر بھی آپ کو پورا یقین ہونا چاہیے۔ اس میں جو ہے 2-3 چیزیں میں ہدیہ کر دیتا ہوں آپ کے جو ویورز ہیں ان کے لیے۔ سب سے پہلے تو ہم ان لوگوں کے لیے بات کرتے ہیں جو کشائش رزق کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، طلبگار ہوتے ہیں۔ تو ایک چھوٹا سا جو ہے کام میں وہ بتاتا ہوں، وہ آپ کریں اپنے گھر میں، اور اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ ہوگی۔ اس کے لیے یہ کیجئے کہ نماز فجر کے بعد جو ہے نا، بیسیکلی نماز فجر جو ہے اس کی ایک پوری لاجک ہے۔ نماز فجر کا وقت جو ہے وہ رزق کی تقسیم کا وقت ہے بیسیکلی، اور رزق کی تقسیم کے اوپر جس فرشتے کا اللہ رب العزت نے کام لگایا ہے یا ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، ان کا نام ہے حضرت میکائیل علیہ السلام۔ ٹھیک، حضرت میکائیل علیہ السلام جو ہیں وہ ہر روز رزق لے کر پہنچتے ہیں بوقت فجر، اور لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ جو اللہ رب العزت سے مانگتا ہے اس کو بھی اللہ عطا کرتا ہے، جو نہیں مانگتا اللہ نے اس کو بھی عطا کرنا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت عزت و ذمہ دار ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، معبود ہے، ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ہم نے اسی سے مانگنا، اور جو شخص اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے اضافی رزق یا رزق مانگتا ہے اللہ رب العزت سے، تو اللہ رب العزت اس سے خوش ہوتا ہے۔
سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ نماز فجر کے بعد جس مسلح پہ آپ نے ادا کی ہے نماز، اسی مسلح پہ بیٹھے رہیں، اور آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم 1000 مرتبہ جو ہے وہ پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، 1000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے. اور اس کے ساتھ آپ نے یہ آیت جو ہے، یعنی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ کیسے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. ٹھیک ہے، یہ آپ نے 1000 مرتبہ پڑھنی ہے. سر یہ ریپیٹ کر دیں گے دونوں باتیں دوبارہ سے؟ دیکھیں، جب آپ نماز فجر پڑھ لیتے ہیں تو مصلی پر بیٹھے رہیں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھنی. اول آپ 5 مرتبہ درود شریف پڑھیں. اس کے بعد آپ یہ ایک دن آپ نے کرنا ہے اس طرح کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. ٹھیک ہے، یہ ایک دانے پہ 1 مرتبہ بسم اللہ بھی اور یہ آیت مبارک بھی. ٹھیک ہے جی، 1000 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد اپنے رزق کے لیے دعا کرنی ہے، اور پھر آپ نے 5 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد آپ نے اس کو اپنی روٹین میں شامل کر لینا ہے. روزانہ 120 دفعہ اس کو آپ نے پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. ٹھیک ہے جی. رزق کی فراوانی پھر دیکھیں کہ کیسے ہوتی ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو حالات سے گھبرائے ہوئے ہیں، اور اس وقت ظاہر ہے جو سچویشن بنی ہوئی ہے پاکستان کی، ہم سب دعا گو ہیں اس کے لیے کہ اللہ پاک سب پہ اپنا کرم کرے. جو ہمارے بہن بھائی جو ہمارے پاکستانی سیلاب سے افیکٹ ہوئے ہیں، تو اللہ پاک ان کے لیے بھی رزق کے بہترین بندوبست کرے، اور جو لوگ ویسے پریشان ہیں اللہ پاک ان کے لیے بھی جو ہے وہ بہتری کرے. اچھا سر، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہماری جاب تھی بہت اچھی تھی، بہت اچھے ہم نے علاقوں میں کھیلا ہے، ایک دم سے ہم بے روزگار ہو گئے ہیں، کیا ان کے لیے بھی یہی چیز ہے؟ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر جو بے روزگار ہیں، جیسے جاب سیکرز ہیں، جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی کہ بچے یا بچیاں اچھی ڈگریز لیتے ہیں اور پھر کم پیسوں پہ یا ان کو نوکری نہیں مل رہی ہوتی، یا پھر ان کو جو ہے وہ کم پیسوں پہ آتے ہیں تو وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. میں نے کسی جگہ پہ بات کی تھی کہ پاکستان جو ہے نا وہ ایس ایم ای بیسڈ، اسمال میڈیم انٹرپرائز بیسڈ کنٹری ہے. یہاں پہ کوشش یہ کریں کہ کم سے کم سرمایے سے بھی بہت سارے کام ہیں ایسے کہ جو آپ کر سکتے ہیں. اس کا ہم کسی اور دن آپ کے ساتھ سیگمنٹ رکھ لیں گے. میں وہاں پہ جو ینگسٹرز ہیں ان کو بتاؤں گا کہ انٹرپرینیورز جو ہیں وہ کیسے بن سکتے ہیں. انٹرپرینیورز یہی ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس سرمایہ نہیں بھی ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، تو آپ کاروبار کیسے کر سکتے ہیں، اس کے اوپر ہم کسی دن کریں گے بات. مگر یہاں پہ ہم ظاہر ہے ایک کچھ چیز پڑھنے کے لیے وظائف کی شکل میں بتا رہے ہیں. تو اس میں یہ کرنا ہے کہ جو جاب سیکرز ہیں، چاہے وہ ینگ ہیں، چاہے وہ اولڈ ہیں، مڈل ایجڈ ہیں، درمیانی عمر میں ہیں، بڑی عمر میں ہیں، جاب جو ڈھونڈ رہے ہیں، اس کے لیے اللہ پاک کے 2 پاک نام ہیں، یا حیو یا قیوم. اس کو نا آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ نماز فجر والا ہی معاملہ ہے، کیونکہ رزق کے معاملات میں نے کہا نا کہ زیادہ تر وہ ڈیل ان کی جو ہوتی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے جو بھیجا جاتا ہے وہ فجر کے بعد ہے. تو یا حیو یا قیوم جو ہے وہ آپ نے 1100 مرتبہ جو ہے اس کو پڑھنا ہے فجر کی نماز کے بعد. بے روزگاروں کو روزگار ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس کو روٹین بنا لیں. آپ 3 مرتبہ درود شریف پہلے پڑھیں، 3 مرتبہ بعد میں، اور یا حیو یا قیوم جو ہے وہ 1100 مرتبہ آپ اس کا ورد کریں. اور جب آپ کو جاب مل بھی جاتی ہے تو تب بھی اپنی اس روٹین کو جاری رکھیں، تاکہ اللہ کی رحمت ہوئی، اللہ کی رحمتیں مستقل آپ کے ساتھ رہیں. تو یا حیو یا قیوم یہ 2 پاک نام ہیں، صفاتی نام ہیں اللہ رب العزت کے. آپ نے ان کا ورد کرنا ہے. اور اس میں آپ نے یہ کرنا ہے، خاص طور پہ جو بے روزگار افراد ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وائٹ کلر کے کپڑے جو ہیں وہ زیب تن کریں، وہ پہنیں، اور
نماز ظاہر ہے آپ جب پڑھتے ہیں وضو میں ہوتے ہیں تو حالت وضو میں آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے. اس سے پہلا جو میں نے آپ سے شیئر کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز, آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ وائٹ کلر کا ڈریس ہو, کیونکہ جو وائٹ کلر ہے نا اس پہ ایبزارپشن پازیٹیو انرجیز کی بہت زیادہ ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ بڑی رحمت کرے گا. ویسے ٹھیک ہے, مطلب جو پہن سکتا ہے پہن لے, اللہ نے رحمت کرنی ہے, وہ رنگوں کی محتاج تو ہے نہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا اور آپ کا ایفرٹ, اللہ اس ایفرٹ کو بھی قبول کر لے, اس کی وجہ سے بھی ایکسٹرا ریوارڈ دے دے, تو میں اس کو ایڈیشنل طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ یہ بھی کر لیں. ظاہر ہے خوشبو کا استعمال بھی آپ کرتے ہیں, کوئی اچھا سا عطر جو ہے وہ آپ لگائیں اگر جو لوگ افورڈ کرتے ہیں. یہ دو. اچھا, اس کے بعد آپ اللہ رب العزت پہ یقین رکھیں, چیزیں جو ہیں وہ آپ کی اللہ رب العزت کی طرف سے پوری ہوں گی. اچھا سر, یہ تو جاب والے آ گئے اور ایک طرف ہمارے دوسرے لوگ آ گئے جن کی مطلب کہ پڑھے لکھے ہیں, جاب نہیں ہے. سر کاروباری حالات والے لوگ بھی ہیں, وہ طبقہ بھی اس ٹائم دیکھ رہا ہوگا, ان کے بارے میں بھی بتائیں جن کا کاروبار چل رہا تھا اور اچانک چلتے چلتے اب نہیں چل رہا, حالات اس کے خراب ہو گئے ہیں. پہلے بڑا مطلب کہ ان کو پیسے آتے تھے, اب وہ بیچارے ذرا سٹینڈ نہیں کر پا رہے, وہ بھی یہی پڑھیں. دیکھیں بات پتہ کیا ہے فلک شیخ صاحب, یہ نا جو حالات چل رہے ہیں نا اس وقت اکانومی کے, اس میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں, اور بڑے عرصے سے پاکستان میں اکانومی کے حالات کوئی بہت زیادہ آئیڈیل نہیں ہے. ایک آدھ حکومت کوئی ایسی پاسٹ میں ریسنٹ پاسٹ میں گزری ہے کہ اکانومی تھوڑی سی بہتری کی طرف جا رہی تھی, مگر ابھی بھی دیکھ لیں کہ وہی حالات ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اپنے آپ کو تو پہلے اس وہم سے نکال دیں کہ کوئی جادو ہے, ٹونا ہے, تعویذ ہے, دھاگا ہے, اس سے نکال دیں. کیونکہ عاملین جو بنے ہوئے ہیں یا جو ہیں بھی, اگر اللہ نے کسی کو کوئی طاقت دی ہے اس کا ناجائز استعمال زیادہ ہے. میں خود, میرا خاندان, میری فیملی, ہم نے اس چیز سے سفر کیا ہے. یعنی ہم نے دیکھا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو طاقت دی ہے, میں ایک بک لکھ رہا ہوں, اس کا نام بھی ہے اس کے اندر, جو شخص ہے وہ یا جو بھی لوگ ہیں, تو اگر کوئی اللہ تعالیٰ آپ کو طاقت دیتا ہے اس کا ناجائز استعمال نہ کریں. ایسے لوگ بھی ہیں جو بلیک میل کرنا شروع کر دیتے ہیں, تعلقات کو خراب کروا دیتے ہیں, ریلیشنز لوگوں کے خراب کروا دیتے ہیں, طلاقیں کروا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کی اپنی اولادیں بھی ہوتی ہیں, انہوں نے خود بھی بھگتنا ہے اس چیز کو. ٹھیک ہے نا, جو کسی کی بیٹی کے لیے یا کسی کے بیٹے کے لیے اس طرح کا کوئی کام کرتا ہے یا لوگوں کے دلوں میں میل ڈالتا ہے یا لوگوں کے دلوں میں بغض جو ہے وہ اپنے الفاظ یا اپنے کسی عمل کے ذریعے کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو وقتی طور پہ تو وہ کامیاب شاید ہو جاتا ہو, مگر یہ ہے کہ لانگر رن میں یہ جو لکھا ہوتا ہے مختلف ہم پڑھتے ہیں کہ جی عامل بابا کے علاج محبوب قدموں میں, اس طرح کے ایڈس بھی آ رہے ہوتے ہیں کہ جی اس طرح کریں گے بندش ختم ہو جائے گی, دولت ہی دولت ہوگی. سر وہ لوگ کون ہیں, یہ کہاں سے آ گئے ہیں؟ دیکھیں زیادہ تر جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے, وہ لوگ ہیں جو ابن الوقت ہیں, جو وقت سے لوگوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد ان چیزوں کو انکیش کرتے ہیں, بلیک میلنگ میں بھی آتے ہیں. میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں, نام تو میں نہیں لوں گا, وہ میں نے آپ کو بتایا میں اپنی جو بک لکھ رہا ہوں, ایک پاسٹ کے ایک بڑے برے ایکسپیرینس سے میں اور میری فیملی گزرے ہیں. تو اس کے لیے یہی ہے کہ کہنے کو تو وہ عامل ہے, کہنے کو تو وہ اللہ والا ہے, ٹھیک ہے, مگر کام اس کے جو ہیں وہ یہی ہے کہ وہ لوگوں کی طلاقیں, ہاں لوگوں کو جو پڑھنے پڑھانے سے نہیں ہوتا, وہ لوگوں کو فون کرتا ہے, ایک خاندان سے دوسرے خاندان کے دل میں میل ڈالتا ہے, اور اس کے بعد وہ مطلب اس طرح کے لوگ بھی ہیں. تو عاملین میں یہ کلاس بھی ہے, جو ہے نا عمل کرنے والے لوگ وہ نہیں ہیں. آپ یہ نہیں, بیسکلی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جادو برحق ہے, کرنے والا جو ہے وہ کافر ہے. ٹھیک ہے, اب زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ شعبدے بازی کرتے ہیں, اور اگر کسی کو آپ کہہ دیں تو وہ انتقامی کارروائی پہ اتر آتا ہے, میں تینوں کر کے دکھاواں, مطلب اس طرح کی چیز جو ہے نا وہ چیز ہو جاتی ہے. ڈر کا بزنس چلاتے ہیں جی, بس یہ ہے. تو میری ریکویسٹ ہے آپ کے پلیٹ فارم سے کہ پلیز اپنا جو معاملہ ہے وہ خود ٹھیک کریں اللہ سے دعا کر کے, کیونکہ جو درد جو دکھ اپنی تکلیف کا آپ محسوس کر سکتے ہیں وہ جو ہے نا وہ کوئی اور نہیں کر سکتا.
تو میں یہاں پہ یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو لوگ جن کے کاروبار خراب ہیں وہ وہم سے نکلیں اور سورہ قریش جو ہے وہ فجر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ پڑھیں سورہ قریش. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. مختصر سی خوبصورت صورت ہے یہ. اس کو پڑھیں 70 مرتبہ. اول آخر 7 دفعہ درود شریف جو ہے وہ پڑھ لیں. درود تنجینہ اگر آپ کو یاد ہے تو وہ پڑھ لیں, وہ زیادہ بہتر ہے. درود ابراہیمی تو ہے ہی, مگر یہ کہ درود تنجینہ جو ہے وہ پڑھ لیں. اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اور فجر کی نماز کے بعد جو لوگ افورڈ کرتے ہیں وہ وائٹ کلر کے کپڑے, وائٹ کلر کی کیپ, ٹوپی, عورتیں ہماری بہنیں جو ہیں, مائیں جو ہیں, بچیاں, وہ سفید رنگ کا دوپٹہ سر پہ رکھیں یا آف وائٹ کلر کا رکھ لیں. ٹھیک ہے جی. اور وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ پہ پورے یقین کے ساتھ یہ پڑھیں. تو یہ جو تنگی ہے رزق کی یا کاروبار کی خرابی ہے, یہ اللہ کی رحمت سے بالکل ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ سر آپ کا. ناظرین آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر محمد علی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. انہوں نے جو باتیں بتائی ہیں پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے اس پر عمل ضرور کیجیے گا. اور اگر آپ اپنا کوئی پرسنلی کوئی ذاتی آپ کا مسئلہ ہے تو یہ اسکرین پہ نمبر بھی آ رہا ہے, آپ ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. اس پر وہ آپ کو کنسلٹ بھی کریں گے, آپ کو بتائیں گے بھی, جو بھی رہنمائی ہوگی آپ کی کریں گے بھی. تو پلیز یہ عامل بابا اس طرح کے جو لوگوز لگے ہوتے ہیں ان لوگوں سے ضرور بچیں, یہ آپ کی زندگی برباد کر دیں گے. ان لوگوں سے آپ نے ضرور بچنا ہے. جہاں لگا بھی ہو بورڈ تو اس کو خود اپنے ہاتھ سے اکھاڑ کے پھینکیں. تو اپنے میزبان فلک شیخ کو دیں اجازت. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.